پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمال و کمال کا پیکر۔ سید سلمان گیلانی لکھتے ہیں کہ جب جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حضرت آیات کا ثانیہ ہوا، میں بہت غمزدہ تھا کیونکہ حضرت کے ساتھ میری عقیدت والہانہ تھی۔ ان کے خلف الرشید مولانا میاں محمد اجمل قادری مجھ سے عمر میں چھوٹے اور بہت بے تکلف تھے۔ ان کا روحانی مقام چاہے کتنا بھی بلند ہو، مگر بے تکلف دوستی کی وجہ سے مجھ کو ان سے وہ عقیدت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جس کے وہ مستحق تھے۔ اگرچہ بے تکلفی میں بھی احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ جب حضرت کے خلفاء میں سید جاوید حسین شاہ صاحب کا نام نامی اسم گرامی دیکھا تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ حضرت شاہ جی سے ایک تو سید ہونے کی نسبت سے ایک خاص انس تھا، دوسرا ان کے تقویٰ اور طہارت کا میں عینی شاہد تھا، اور حضرت شیخ عبداللہ انور رحمہ اللہ کی نوازشوں، شفقتوں اور محبتوں کا چشمدید گواہ تھا۔ بہت سی کانفرنسوں اور اجلاسوں میں حضرت جاوید شاہ جی سے ملاقاتیں رہیں، ان کی مجالس ذکر میں شرکت کی سعادت حاصل رہی۔ بعض مرتبہ بالکل ایسا لگتا جیسے خود حضرت امام الہدیٰ شیخ عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ حضرت شاہ جی کے ساتھ ان کے ارادت مندوں کی کثیر تعداد وابستہ ہوتی چلی گئی۔ آج اندرونی اور بیرونی دنیا میں لاکھوں فرزندان و دختران شاہ جی رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق بنا کر اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح کی فکر میں مبتلا ہیں۔ سید سلمان گیلانی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس دیکھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاہ جی کی مجلس کا رنگ بعین ہی حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا رنگ تھا، جو شفقت، ہمدردی، دلجوئی، اپنائیت، احباب اور متعلقین کا اعزاز و اکرام، تواضع وغیرہ کی صفات ہم نے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہیں، وہی حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ میں دیکھی ہیں۔ احباب کو شاہ جی کے چہرے میں حضرت انور رحمہ اللہ کی جھلک دکھلائی دیتی تھی، اور اسی کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جانشین شیخ التفسیر مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ مرکزی مجلس میں حضرت کا بیان ہوتا اور مجلس ذکر ہوتی تھی۔ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس میں شرکت کے لیے جایا کرتے۔ ایک بار جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ نے مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آپ مرکزی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے مدرسہ میں نہیں آتے۔ مدرسے کا ایڈریس لکھنا بھول گئے۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا سفر ہوا۔ شاہ جی تو خط لکھ کر بھول گئے تھے، لیکن مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کو یاد تھا۔ لالا عبدالحمید ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حضرت کے میزبان ہوتے تھے۔ لالا صاحب سے فرمایا کہ مجھے کسی مدرسہ کے طالب علم نے خط لکھا ہے کہ آپ ہمارے مدرسہ میں نہیں آتے، میں نے اس کے مدرسہ میں جانا ہے۔ اب مدرسے کا دونوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سا مدرسہ ہے۔ لالا جی عبدالحمید نے ایک تانگہ کرائے پر لیا اور اس میں لالا جی اور مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ دونوں چل پڑے۔ پہلے لالا عبدالحمید ایک مدرسہ میں گئے، حضرت نے فرمایا یہ وہ مدرسہ نہیں ہے۔ دوسرے مدرسہ میں لے گئے، اسے بھی دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بھی وہ مدرسہ نہیں ہے۔ اس طرح لالا صاحب حضرت مولانا انور صاحب رحمہ اللہ کو لے کر کئی مدرسوں میں گئے، لیکن حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ یہ وہ مدرسہ نہیں۔ بالآخر لالا عبدالحمید حضرت مولانا عبید اللہ انور کو لے کر جامعہ اسلامیہ آئے۔ یہی مدرسہ حضرت جاوید شاہ جی رحمہ اللہ کا تھا۔ اس کو دور سے دیکھ کر مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہی مدرسہ ہے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا مختصر المعانی کا مطالعہ کر رہا تھا، دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں اور لالا عبدالحمید بھی ساتھ ہیں۔ حضرت سے جا کر ملا۔ حضرت نے پوچھا اساتذہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا مدرسہ میں ہیں، میں ابھی بلاتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، مرکزی مسجد جانا ہے، مغرب کے بعد بیان ہے۔ بس وہیں کھڑے کھڑے دعا فرمائی اور واپس تانگے کی طرف چل پڑے۔ حضرت سید جاوید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کی روحانی نظر یعنی نظر ولایت نے محبت کی خوشبو محسوس کی اور حضرت کو اطمینان ہو گیا اور دور سے دیکھ کر فرمایا کہ ہاں یہی وہ مدرسہ ہے۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ حضرت جی یہ تو وہی خواجہ محکم الدین سرانی رحمہ اللہ والا واقعہ ہے۔ تو حضرت سید جاوید حسین شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا حال تو پتلا ہے، بس اللہ پاک کا کرم خاص ہے۔ دوران تفسیر تو حضرت شاہ جی حضرت عبداللہ بہلوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت نہیں ہوئے تھے، البتہ بعد میں 1971 عیسوی میں شجاع آباد جا کر بیعت ہوئے۔
بیعت ہونے کے بعد اگلے ہفتے جب دوبارہ حضرت سید جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ حضرت بہلوی رحمہ اللہ سے ملنے گئے تو حضرت بہلوی نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ کا بیعت کے بعد سنت پر عمل کرنے کا شوق بڑا ہے؟ عرض کیا جی بہت زیادہ الحمدللہ۔ ایک دن حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ نے اپنے خادم خاص غلام مصطفیٰ سے فرمایا کہ غلام مصطفیٰ، یہ جو جاوید شاہ نوجوان آتا ہے میں اس پر سید ہونے کی وجہ سے بہت محنت کرتا ہوں، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان نہیں ہے کہ یہ سید ہے بھی یا نہیں، کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں کسی نہ کسی طرح تحقیق کر لوں گا۔ اس کے چند دن بعد حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام مصطفیٰ، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ لڑکا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بی بی پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی ہے کہ اپنے اس لخت جگر کو شیر خارگی میں پردے کے پیچھے دودھ پلا رہی ہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ بس اس کے بعد حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تمام تر توجہ حضرت سید جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ کی طرف مبذول کر دی۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 14 فروری 1978 میں حضرت شاہ جی نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ فرمایا کہ جب میں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ سے بیعت ہوا تو ابتدائی 1-1.5 سال تک ایسے ہوتا تھا کہ جب میں حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تو ایسے لگتا جیسے حضرت والا مجھے جانتے ہی نہیں، لیکن جب میں لوگوں سے پوچھتا تو لوگ بتاتے کہ حضرت تمہارے بارے میں بعد میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس سے میں یہی سمجھا کہ حضرت میری اصلاح فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ بڑے پیروں یعنی حضرت بہلوی رحمہ اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہے، اس لیے دل میں بڑائی نہ آ جائے۔ حضرت سید جاوید شاہ جی رحمہ اللہ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ 1403 ہجری کا آخری نصف حصہ خانقاہ شیرانوالہ لاہور میں گزرا۔ بعض ایام میں تو ایسی حالت تھی کہ نہ مسجد میں آرام نہ کمرے میں، بغیر ذکر کے چین نہیں آتا تھا۔ آرام کے لیے مسجد میں لیٹتے تو نیند نہ آتی، کمرے میں جا کر لیٹتے تو تب بھی ایک بے چینی ہی رہتی۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کی روحانی توجہات ان ایام میں بے حد محسوس ہوتی تھیں۔ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد 26ویں شب 1403 ہجری رات کے 1 اور 2 بجے کے درمیان حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے جاوید شاہ صاحب کو اجازت مرحمت فرمائی۔ سید سلمان گیلانی حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے 2 واقعات مزید نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلا واقعہ یوں ہے، حضرت مولانا ندیم احمد قاسمی خلیفہ مجاز حضرت سید جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں راولپنڈی گیا، وہاں مسجد چوڑپال والی میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اسی مسجد میں ایک اور صاحب بھی ملے جو کچھ مجذوب سے لگے۔ ابتدائی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ دین پور شریف سے ان کا اصلاحی تعلق ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جامعہ عبیدیہ فیصل آباد سے۔ انہوں نے پوچھا کہ عبیدیہ کس کی طرف نسبت ہے؟ میں نے کہا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہے، جو ہمارے پیر و مرشد سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مرشد ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بس میں سمجھ گیا، اور فرمایا کہ جس وقت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے تمہارے حضرت جی کے سر پر دستار خلافت باندھی تھی، میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس مجلس میں اور بھی حضرات کو دستار خلافت عطا ہوئی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے قلب مبارک سے نور کی لکیریں نکل رہی ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کے دل میں داخل ہو رہی ہیں۔ باقی سب کے دل کی طرف ایک ایک نور کی لکیر جا رہی ہے، اور ایک ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے قلب کی طرف 2 نور کی لکیریں جا رہی ہیں۔ ایک حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے قلب مبارک سے نکل کر آ رہی ہے، اور دوسری لکیر گنبد خضرا سے نکل کر آ رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کون خوش نصیب ہے جس کو مرشد بھی نواز رہے ہیں اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرما رہے ہیں۔ دیکھا تو وہ تمہارے حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے۔ دوسرا عجیب واقعہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب شورکوٹ 13 فارم والے جو حضرت شاہ جی کے ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اور جاوید شاہ جی اکٹھے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الوفات میں عیادت کے لیے گئے تو حضرت میو ہسپتال لاہور میں داخل تھے۔ فرمایا کہ دن کے وقت ہم ہسپتال گئے تو حضرت انور رحمہ اللہ کی زیارت نہ ہو سکی، واپس آ گئے۔ شب جمعہ تھی۔ حضرت اقدس کی جگہ صاحبزادہ مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم نے مجلس ذکر کروائی۔
اس کے بعد میں نے حضرت جاوید شاہ جی کو تلاش کیا لیکن مجھے نظر نہ آئے، بہت ڈھونڈا لیکن نہ مل سکے۔ میں پریشان رہا، آخر تھک ہار کر مایوس ہو گیا۔ سونے لگا تو جاوید شاہ جی پر نظر پڑی۔ رات بھر کا غصہ شاہ جی پر نکالا، جو زبان پر آیا کہا اور اصرار کیا کہ بتلاؤ تم رات سے کہاں تھے۔ ویسے تو شاہ جی اپنے کمالات کو چھپاتے، کسی پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن مولانا عبدالحق صاحب حساس طبیعت رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ جی کو پتہ تھا کہ جب تک بتاؤں گا نہیں یہ خاموش نہیں ہوگا، اور پھر دوستی اور تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے مولانا عبدالحق صاحب کو غصہ بھی بہت تھا۔ حضرت شاہ جی نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ واقعہ سنایا کہ مجھے حضرت انور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیغام پہنچا تھا، مجھ سے ہسپتال آ کر ملو، یعنی مجھے بلوایا گیا تھا اور ساتھ یہ فرمایا گیا تھا کہ اکیلے آنا۔ جب میں حضرت انور رحمۃ اللہ علیہ کے کمرہ میں پہنچا تو آپ نے سب لوگوں کو کمرے سے باہر نکال کے خلوت میں مجھے حکم دیا کہ میرے سینے پر لیٹ جاؤ۔ جاوید حسین شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مرشد کے حکم کے مطابق ان کے سینے پر لیٹ گیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سینے کو اپنے سینہ مبارک سے ملا کر زور سے بھینچا اور فرمایا جاوید جو لینا چاہتا ہے لے لے۔ تھوڑی دیر تک سینے سے لگائے رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب واپس خانقاہ شیرانوالہ چلے جاؤ۔ یاد رہے کہ یہ حضرت جاوید شاہ جی رحمہ اللہ کی مولانا عبید اللہ انور نور اللہ مرقدہ سے دنیاوی زندگی کی آخری ملاقات تھی، اور خلوت کے اس معاملہ کی حضرت مولانا محمد اقبال شیروانی صاحب بھی تصدیق کرتے ہیں، جو اس وقت کمرے کے باہر دروازے پر موجود تھے۔ قاری محمد نصر اللہ صاحب خلیفہ مجاز حضرت جاوید شاہ جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کی وفات کے بعد حضرت جاوید شاہ جی فقیہ العصر مولانا عبدالستار صاحب ملتان والوں سے بیعت ہو گئے اور تاحیات ان کے ساتھ اپنے اصلاحی تعلق برقرار رکھا۔ حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ نے حضرت سید جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ کو چاروں سلاسل میں اجازت دے کر بہت سی دعاؤں سے نوازا اور سلسلہ قادریہ میں ذکر کروانے کی نصیحت فرمائی۔ بعد ازاں حضرت علی مرتضیٰ ڈیروی رحمہ اللہ جو حضرت فضل علی قریشی کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے چاروں سلاسل طریقت میں اجازت مرحمت فرمائی۔ سید سلمان گیلانی لکھتے ہیں کہ میرے عزیز حکیم پیر سیف الرحمن جو حضرت پیر عطا اللہ قادری مدظلہ رحمانیہ دواخانہ سرگودا والوں کے فرزند ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پیر و مرشد سید جاوید حسین شاہ رحمہ اللہ کو جب بھی کچھ رقم دی گئی تو آپ نے لازماً یہ استفسار فرمایا کہ یہ کیوں دے رہے ہو۔ جب میں کہتا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تب قبول فرماتے۔ حضرت کبھی رضا سے تصویر اور ویڈیو نہیں بنواتے تھے۔ کئی مرتبہ کسی نے موبائل نکالا تو اس کو تصویر بنانے سے منع ہی فرمایا، یعنی خلاف تقوی فعل سمجھا۔ آپ بیماری میں بھی فرائض و واجبات اور نماز میں قیام ہی کی کوشش فرماتے، البتہ نوافل بیٹھ کر ادا کر لیتے تھے۔ سن 2010 عیسوی میں حضرت کے ایک گھٹنے میں سخت درد تھا، مگر اس کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب بھی رکوع اور سجدہ کرتے بڑی دقت سے ادا فرماتے۔ میں ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، اس لیے حضرت شاہ جی کے درد کی شدت ان کی کیفیت سے محسوس کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تھا، جب بھی دعا کے لیے درخواست کی فوراً ہاتھ اٹھا کر نقد دعا کر دی۔ سید سلمان گیلانی مزید لکھتے ہیں کہ پیر طریقت حضرت سید جاوید حسین شاہ جی رحمہ اللہ کا اپنا مزاج سیاسی نہیں تھا۔ آپ نے ایک بار سیاسی لیڈروں کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سیاست اگر دین کی خدمت کے لیے اختیار کی جائے تو اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں، اور اگر دنیاوی مفاد پیش نظر ہو تو اس سے بڑی تجارت اور کوئی نہیں۔ ہماری اس خانقاہ عبیدیہ کی نسبت خانقاہ بہلویہ شجاع آباد اور خانقاہ شیرانوالہ لاہور کی طرف ہے، اور اس میں غلبہ خانقاہ شیرانوالہ کی طرف نسبت کو ہے۔ سن 1956 میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء اسلام کا امیر مقرر کیا گیا، اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سن 1968 عیسوی میں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ حضرت درخواستی کی عمارت میں کل پاکستان کے نائب امیر 2 مقرر ہوئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1970 والا الیکشن بھی لڑا تھا۔ ہمارا تعلق ان دونوں خانقاہوں سے ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ خانقاہ شیرانوالہ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دینی شعبے شروع فرمائے تھے ان میں دورہ تفسیر، مجالس ذکر، اصلاح نفس کے لیے خانقاہی اسباق و اوراد شامل ہیں۔ الحمدللہ خانقاہ عبیدیہ میں یہ سب کام جاری ہیں، تاہم سیاست کے میدان میں جو خانقاہ شیرانوالہ کا کردار ہے یہ شعبہ اب تک خانقاہ عبیدیہ میں جاری نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے بیٹے زکریا سلمہ کے سیاست میں آنے کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری سیاسی نسبت بھی خانقاہ شیرانوالہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔
میدان سیاست کے اندر دین کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنا عظیم جہاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، علمی، تدریسی اور ان کی روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔